نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه ہمارے مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں آخری سال میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں طلبا کا بھی یہی نصاب ہے اور طالبات کا بھی یہی نصاب ہے حدیث کی جتنی کتابیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے اور مدارس کا یہ طریقہ کار ہے سال کے اختتام پہ اختتامی تقریب اور جلسہ ہوتا ہے اور اس میں بخاری کی آخری
کا درس دیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے یہ کتاب جو تحریر کی، اس کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں کہ جعلتہ بینی و بین اللہ حجۃ، میں نے اس کتاب کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت بنائے۔ اور اس کتاب کو حجت ہونا بھی چاہیے، کہ جس محبت سے اور جس تقدس کے ساتھ امام بخاری نے اسے مرتب کیا، اس کی مثال دوسرے محدثین کے ہاں نہیں ملتی۔ امام بخاری نے اس کتاب کو بیت اللہ میں بیٹھ کے مکمل کیا۔ ہر حدیث کے تحریر کرنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا۔ دو رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس حدیث کے بارے میں میرا شرح صدر کر دے۔ بخاری میں تقریباً 7,000 حدیثیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری نے بیت اللہ میں 14,000 نفل پڑھے۔ ہر حدیث پر رجوع اللہ کیا، ہر حدیث کو تحریر کرنے سے پہلے غسل کیا۔ تو یہ کتنی پاکیزگی اور کتنے تقدس اکٹھے ہو گئے۔ پہلا تقدس یہ ہے کہ جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ فرمان نبوی ہے۔ پھر لکھنے والا امام بخاری ہے جو امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ پھر اس کی تدوین بیت اللہ میں ہوئی اور ہر حدیث کو لکھتے ہوئے انہوں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ تو یہ تقدس ہی تقدس، پاکیزگی ہی پاکیزگی جمع ہو گئی۔ تو پھر اس کتاب نے حجت نہیں بننا تھا تو کیا بننا؟ امام بخاری نے یہ کتاب تبرک کے لیے نہیں لکھی کہ اس سے لوگ برکت حاصل کریں، بلکہ امام بخاری نے یہ کتاب عمل کرنے کے لیے لکھی تاکہ لوگ اس پر کیا کریں؟
عمل کریں. اور کتاب بھی ایسے جو جامع زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی ہے اور شامل ہے. اب آپ نے تو بخاری نہیں پڑھی، جن طالبات نے اور ان بچیوں نے اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے وہ یقیناً میری اس بات کو سمجھ جائیں گی کہ یہ کتاب امام بخاری کی بڑی جامع ہے. اس میں عبادات بھی، اس میں اخلاق بھی، اس میں احکام بھی ہیں، اس میں قوانین بھی ہیں، اس میں تجارت بھی ہے، معیشت بھی ہے، نکاح و طلاق بھی ہے، وراثت بھی ہے، باہمی حقوق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، تہذیب و تمدن بھی ہے، تعلیم و تربیت بھی ہے، جہاد کا ذکر ہے، مغازی کا ذکر ہے، سیر کا ذکر ہے، آداب کا ذکر ہے، کھانا پینا سونا لیٹنا جاگنا چلنا، معاملات، حقوق. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں مرتب نہ کیا ہو. مقصد امام بخاری کا تبرک حاصل کرنا نہیں تھا، مقصد عمل کرنا تھا کہ لوگ اسے پڑھیں، آقا کے ارشادات کو پڑھیں اور اس پر کیا کریں؟ عمل کریں. چونکہ کوئی عمل کرنے سے پہلے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی حج کرتا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. کوئی عمل بھی جب انسان کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ میرے اس عمل سے کیا ہو جائے. ہر عمل سے پہلے نیت کا صحیح ہونا کیا ہے. اس لیے امام بخاری اپنی کتاب بخاری میں سب سے پہلی حدیث یہی لائے ہیں، انما الاعمال. یہیں سے انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا کی کہ مقصد میری کتاب تحریر کرنے کا، مرتب کرنے کا، ارشادات نبوی جمع کرنے کا یہ ہے کہ لوگ اس پر کیا کریں. اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ نیت کیا ہو؟ صحیح. سب سے پہلی حدیث امام بخاری جو لائے ہیں وہ ہے انما الاعمال. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے. اس کے بعد دوسرا باب جو امام بخاری لائے ہیں وہ لائے باب بدء الوحی. وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ تصحیح نیت کے بعد دوسری چیز جو امام بخاری لائے ہیں وہ لائے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمل وہی معتبر ہوگا جو وحی کے مطابق ہوگا. اس لیے امام بخاری اس کے بعد باب بدء الوحی لائے کہ عمل وہی معتبر ہوگا جو وحی کے. کوئی عمل جو وحی کے مطابق نہ ہو، کوئی عمل جو میرے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق نہ ہو، چاہے بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو،
وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ عمل وہی قبول ہوگا جو وہی کے مطابق ہوگا۔ آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہوگی، 3 صحابہ نے نبی پاک کی ازواج سے پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کس طرح عمل کرتے تھے، رات کس طرح گزارتے تھے، دن کس طرح بسر کرتے تھے۔ ازواج نے انہیں بتایا کہ یہ کام کرتے تھے، سو بھی جاتے تھے، اٹھتے بھی تھے، کبھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، کبھی روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ 3 صحابی باہر نکل کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کی تو اگلی پچھلی لغزشیں تک اللہ نے معاف کر دی ہیں، آپ تو قیامت کے دن شفیع المذنبین ہیں، تو ہمیں تو اس سے زیادہ عمل کرنے چاہیے، اس سے بڑھ کر عمل کرنے چاہیے۔ بیٹے چپ کر کے میری بات سن۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی، نہ بال بچے ہوں گے، نہ جھمیلے ہوں گے، نہ کمائی کی فکر ہوگی، بس فارغ ہو کر اللہ اللہ کریں گے، عبادت کریں گے، نفل پڑھیں گے، رات کو جاگیں گے، تو میں ساری زندگی شادی نہیں کروں۔ ایک نے یہ قسم اٹھا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اس میں کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات جاگ کر اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا، نوافل پڑھوں گا اور عبادت کروں گا۔ اب آپ بتائیں، یہ تینوں صحابہ جو کہہ رہے ہیں ان میں کوئی برائی کا کام ہے؟ رات کو جاگ کے نفل پڑھنا نیکی کا کام ہے، لگاتار روزے رکھنا، روزہ رکھنا ایک نیکی کا کام ہے۔ روزہ تو قرب الہی کا ذریعہ ہے، روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ روزہ ہی تو ایک ایسا عمل ہے، یا رکھنے والے کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے، روزے کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، دن کے پچھلے پہر روزے دار کے منہ میں جو ایک ہلکی سی بو پیدا ہوتی ہے، اللہ کو وہ کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ کیا معنی کیا یہاں محدثین نے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ کہا کہ روزے دار کو پچھلے ٹائم مسواک نہیں کرنا چاہیے، کہ مسواک کرنے کی وجہ سے یہ بو ختم ہو جائے گی، اور اللہ کو یہ بو کیا ہے؟ پسند ہے، کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے تو منع کر دیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بو منہ میں پیدا ہی نہیں ہوتی، یہ تو معدہ خالی ہوتا ہے تو وہاں سے اٹھ رہی ہے، اس کا کیا تعلق ہے مسواک کے ساتھ کہ یہ منہ میں کوئی پیدا ہو رہی ہے؟ یہ تو خلوب معدے کی وجہ سے یہاں سے اٹھ رہی ہے، منہ میں آ رہی ہے، لہذا مسواک کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ تو محدثین نے اس کا معنی اور مطلب کیا بیان کیا ہے کہ روزے دار جو ہے نا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور محبوب کی برائیاں بھی اور محبوب کے عیب بھی عاشق کو اچھے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں روزے دار چونکہ میرا محبوب بن گیا ہے، اس کے منہ سے آتی تو بو ہے، مجھے لگتی خوشبو ہے۔ روزے کی وجہ سے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ اس نے یہ نیت کی کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کہ نہ دنیا کے جھمیلے ہوں گے، نہ کمائی کے رفڑ ہوں گے، فارغ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے،
ان تین بندوں نے یہ قسمیں اٹھا لی. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ انتہائی ناراض ہوئے اور ان تین آدمیوں کو بلا کے کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو, تم مجھ سے زیادہ تقوی والے ہو. مجھے دیکھو, میں نے ایک نہیں 11 شادیاں کی ہیں. مجھے دیکھو, میں رات سو بھی جاتا ہوں, پھر اٹھ کے نوافل بھی پڑھتا ہوں. مجھے دیکھو, میں روزے رکھ بھی لیتا ہوں اور درمیان میں ناغہ بھی کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہو. تو آپ نے محسوس کیا عمل وہی قبول ہوگا جو وہی کے مطابق ہوگا. وہی سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ عمل کرنا چاہتا ہے اور سنت سے ہٹ کے کوئی بندہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے امام بخاری تصحیح نیت کے بعد جو پہلا باب لائے ہیں وہ لائے ہیں باب بدء الوحی, کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال تب قبول ہوں گے جب وحی کے مطابق ہوں گے. اعمال تب قبول ہوں گے جب میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوں گے. اگر اعمال, اگر نیت درست ہوگی, اگر نیت درست ہوگی اور اعمال سنت کے اور وحی کے مطابق ہوں گے تو پھر وہ اعمال وزنی ہوں گے, پھر وہ اعمال وزنی ہوں گے. اس لیے اپنی کتاب کے آخر میں جو آخری حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ وزن اعمال کی لائے کہ نیت صحیح ہو, عمل وحی کے مطابق ہو تو پھر وہ عمل ترازو میں تلے گا, اور جب ترازو میں تلے گا تو وہ عمل جو ہے وزنی ہوگا. یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ وزن تلیں گے, ترازو قائم ہوگا. اور یہ جو امام بخاری حدیث لائے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ 2 کلمے ہیں, زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, اور ترازو میں بڑے وزنی. امام بخاری بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ حدیث لا کے کہ اعمال قیامت کے دن تلیں گے. اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جیسے معتزلہ ہیں کہ عمل کا تو وجود کوئی نہیں تو تلیں گے کیسے, ان کا کوئی جسم ہے, عمل کا تو جسم کوئی, یہ میں بول رہا ہوں, کوئی ذکر کر رہا ہوں, کوئی اللہ اللہ کر رہا ہوں, تو ان کا وزن کوئی نہیں, عمل کا کوئی وزن نہیں ہے تو یہ کیسے تلے گا. یہ معتزلہ کا اعتراض ہے. لیکن جس زمانے میں انہوں نے اعتراض کیا اس زمانے میں تو ان کے اعتراض کا شاید جواب مشکل ہو. آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں. آج کے دور میں اس لیے مشکل نہیں کہ آج بخار تل رہا ہے, بخار نہیں تل رہا, 101 ہے, 102 ہے, ہوا تل رہی ہے, شوگر تل رہی ہے, بلڈ پریشر تل رہا ہے, ہوا میں تناسب, نمی کا تناسب وہ تل رہا ہے. ان کا بھی تو کوئی وجود نہیں ہے. اور یہ جو میں بول رہا ہوں ان کلمات کا بھی وجود نہیں ہے, لیکن یہاں محفوظ ہو رہے ہیں, میرے یہ کلمات بھی محفوظ ہو رہے ہیں. تو عمل تلیں گے, اہل سنت کا یہی نظریہ ہے. پھر کچھ نے کہا کہ عامل کو تولا جائے گا. عمل تلنے کا مطلب یہ ہے کہ عامل کو کیا کیا جائے گا, عمل کرنے والے کو تولا جائے گا. اس پر ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی,
اور ایمان قبول کرنے میں ان کا 6 نمبر ہے، لیکن بڑے دبلے پتلے کمزور چھوٹے قد کے، اتنے کمزور ہیں اور اتنے دبلے پتلے ہیں کہ بعض اوقات صحابہ انہیں بغل سے پکڑ کے دیوار پہ بٹھا دیا کرتے، لیکن انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کا مسواک، وضو کا سامان ان کے پاس ہوا کرتا، یہ میرے نبی کو وضو کرواتے تھے، مصلی ان کے پاس ہے، لوٹا ان کے پاس ہے، مسواک ان کے پاس ہو۔ ایک دن یہ مسواک توڑنے کے لیے جو درخت پہ چڑھے نا تو ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، تو پنڈلیاں تھی بڑی پتلی سوکھی ہوئی چھوٹی سی، صحابہ انہیں دیکھ کے ہنس پڑے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ پنڈلیاں کل ترازو میں اود پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو یہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ عامل کا کیا ہوگا؟ وزن۔ کچھ نے کہا اعمال کو جسم دے دیا جائے، اللہ عمل کو کوئی جسم، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا سورت بقرہ خیمہ بن کے آ جائے، سورت بقرہ خیمہ بن کے آ جائے، شاید اس کو ایک وزن کے اس کو ایک وجود دے دیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نمازی موحد آدمی اور نمازی آدمی قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے ایک حسین جمیل عورت کھڑی ہے، یہ اسے دیکھتا ہی رہ جائے، یہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں۔ اس نماز کو اللہ نے اس حسین اور جمیل عورت کی صورت دے دی ہے، شکل دے دی ہے، وجود دے دی ہے، میں تیری نماز ہوں اور تیرے انتظار میں کھڑی ہوں، آج میں تجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے میدان معاشر میں پہنچا۔ تو نماز کو ایک حسین جمیل عورت کا وجود ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خود عمل تو لیں گے، نامہ اعمال تو لیں گے۔ بڑی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی، اسے ہمارے ہاں کہتے ہیں حدیث بطاقہ۔ بطاقہ کا لفظی معنی ہے کاغذ کا پرزہ۔ ایک آدمی کو لایا جائے گا، یہ موحد آدمی ہوگا، موحد آدمی، ایک آدمی کو لایا جائے گا اور ترازو پنچ کیا جائے گا، اس کے گناہ اور برائیاں اور بدیاں اس میں رکھی جائیں گی، وہ 99 دفتر ہوں گے، بدیوں کے 99 دفتر ہوں گے، ہر دفتر تا حد نگاہ جہاں تک اس کی نظر پہنچ رہی ہے وہ دفتر وہاں تک ہے، اور 99 دفتر اس کے بدیوں والے پلڑے میں رکھ دیے۔ نیکیاں اس کی بالکل معمولی ہیں، یہ بندہ گھبرایا ہے، پریشان ہوا ہے، اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ لے لے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ لے، اسے ایک کاغذ کا پرزہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے۔ تو یہ اللہ سے کہے گا مولا مذاق ہو رہا، کہاں 99 دفتر اور دفتر بھی تا حد اور کہاں کاغذ کا ایک پرزہ، اللہ کہتے ہیں رکھ کے تو دیکھ۔ تو جب یہ کاغذ کا ایک پرزہ رکھا جائے گا تو یہ لفظ نہیں ہے حدیث میں کہ یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، 99 دفتر والا پلڑا اٹھ جائے گا، بلکہ لفظ یہ ہے کہ اس کے رکھنے کی دیر تھی کہ یہ پلڑا اس طرح جھکا کہ 99 دفتر فضا میں پرزے پرزے ہو کے اڑنے لگا، اور اس پرزے پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ ہو، یعنی اس کا ایمان جو ہے، اس نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، توحید پر کار بند رہا، اسے یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل بندے کے تلیں گے، عمل کو جسم دیا جائے گا وہ جسم تلیں گے، یا وہ نامہ اعمال تلیں گے، یا خود عامل کا کیا ہوگا۔ تو یہ امام بخاری آخری حدیث جہاں پر اپنی کتاب کو ختم کرنے لگے ہیں، امام بخاری وزن اعمال کی حدیث لائے ہیں
کلمتان، دو کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی میں کوئی دقت مشقت نہیں ہوتی، وقت بھی زیادہ صرف نہیں ہوتا، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن کل قیامت کے دن وہ میزان کے اندر، ترازو کے اندر بڑے بھاری اور وزنی ہوں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور وہ دونوں کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں، وہ کلمے پیارے ہیں، تو ان کلموں کا کہنے والا بھی اللہ کو پیارا ہے۔ جب کلمے پیارے ہیں تو جو ان کلموں کو ادا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہے۔ دو کلمے زبان میں ادائیگی کے اندر بڑے خفیف ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، میزان کے اندر بڑے وزنی ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ، دوسرا کلمہ ہے، پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ جو ہے نا، یہ اس میں تنزیہ ہے، تنزیہ کا لفظ تھوڑا سا مشکل زبان سے نکل، جو میری عادت نہیں، اس میں منفی پہلو ہے، منفی پہلو۔ سبحان میں کون سا پہلو ہے؟ منفی پہلو، جسے آپ کہتے ہیں لا الہ، یہ سبحان جو ہے یہ کس کو ادا کر رہا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا شریک کوئی نہیں، یہ منفی، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، وہ مجبور نہیں، وہ معذور نہیں، اسے بھوک نہیں لگتی، وہ شادی نہیں کرتا، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کو نیند نہیں، یہ نہیں 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 نہیں، یہ ہے سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ، لا والی بات ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یہ نہیں نہیں، یہ ہے سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک۔ اس کو قرآن نے بڑی جگہ پہ بیان کیا، سبح اسم ربک الاعلی یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ پاک ہے۔ دیکھیں، ہم ایک جملہ عام طور پہ گھروں میں بولتے ہیں، یہ بستر پاک ہے، یہ کپڑا پاک ہے، یہ چادر پاک ہے، یہ رومال پاک ہے۔ پھر ہم ایک جملہ بولتے ہیں صحابہ پاک ہیں، پھر ہم ایک جملہ بولتے ہیں نبی پاک، نبی کے ساتھ پاک کا لفظ، پھر ہم نے بولا اللہ پاک۔ تو سب کی پاکی کی نوعیت جو ہے وہ ایک ہے، جیسے کپڑا پاک ہے اللہ ایسے پاک ہے نہیں، ہر ایک کی پاکی کی نوعیت الگ ہوگی۔ جب ہم بولیں گے نا کپڑا پاک ہے تو مطلب یہ ہوگا پلیدیوں سے پاک، نجاستوں سے پاک ہے، غلاظتوں سے پاک ہے، سب کو یہی پتہ چل کے جائے گا کپڑے پاک ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور جب بولیں گے نا صحابہ پاک ہیں تو مطلب ہوگا صحابہ تنقید سے پاک ہیں، ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے۔ غیر نبی جو ہے نا، غیر نبی، وہ عالم ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، پیر ہے، ولی ہے، اس پر تنقید ہو سکتی ہے، اس کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کام تیرا ٹھیک نہیں، یہ عمل تیرا ٹھیک نہیں، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ صحابہ تنقید سے کیا ہیں؟ ہر جمعے پہ آپ سنتے ہیں خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے، اب ہمارے ہاں تو اس خطبے کو سنتا ہی کون نہیں ہے،
توجہ کو نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطیب صاحب عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس میں وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، یہاں بھی یقیناً پڑھا جاتا ہوگا وہی خطبہ، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، انہیں میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنا، کہ ان کے اعمال سے تم بحث کرتے رہو کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ غلط کام کیا تھا، ایسا نہ کرنا، اللہ نے مجھے چن چن کے یار دیے ہیں، اللہ نے مجھے چن چن کے اللہ نے مجھے یار دیے ہیں۔ پھر ان کے متعلق اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اعد لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیے ہیں، جب ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اپنی رضا کی سند دے دی ہے، تو ان پر تنقید کرنے کا کیا مطلب، ان کے اعمال سے بحث کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جب بولیں گے صحابہ پاک ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ تنقید سے کیا ہیں، پاک ہیں، اور جب بولیں گے نبی پاک ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں، نبی نہ نبوت سے پہلے گناہ کرتا ہے نہ نبوت کے بعد گناہ کرتا ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک وہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے، غلطی نہیں کرتا، نافرمانی رب کی نبی نہیں کرتا ہے۔ جب بولیں گے کپڑا پاک ہے، برتن پاک ہے، دری پاک ہے، چادر پاک ہے، تو مطلب یہ ہوگا پلیدیوں سے نجاستوں سے پاک ہے۔ جب بولیں گے صحابہ پاک ہے تو مطلب ہوگا تنقید سے پاک ہے۔ جب بولیں گے نبی پاک ہے تو مطلب ہوگا گناہوں سے پاک ہیں، اور جب بولیں گے اللہ پاک ہے تو مطلب ہوگا شریکوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ معنی میں نے کہاں سے کیا ہے؟ یہ معنی میں نے قرآن سے کیا ہے، سبحانہ وتعالی اما یشرکون، خود قرآن نے یہ معنی کیا ہے، سبحانہ وتعالی پاک ہے وہ، بلند و بالا ہے وہ، کس سے؟ اما یشرکون، ان کے شریک۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ کیا ہے؟ وہ شریکوں سے پاک ہے، مجبوریوں سے پاک ہے، معذوریوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، کنبے قبیلے سے پاک ہے، نیند سے، اونگ سے، بھولنے سے، ان ہر چیزوں سے، کھانے پینے سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ، اس میں اثباتی صفتیں آ جائیں گی، مثلا اس میں آ جائے گا ہے، میں نے بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا۔ سبحان کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ سوتا نہیں۔ اور الحمدللہ کا کیا معنی ہوگا؟ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ اولاد دیتا ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ نظر و نیاز کے۔ تو الحمدللہ میں اس باقی صفات آئیں گی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب تعریف کسی کی ہوتی ہے تو کمال کی وجہ سے ہوتی ہے نا، کوئی کسی کی تعریف یوں ہی تو نہیں نہ کرتا۔ کسی شاعر کی تعریف آپ کر رہے ہیں، کسی عالم کی تعریف آپ کر رہے ہیں، کسی قاری کی تعریف آپ کر رہے ہیں، کسی کاریگر کی تعریف آپ کر رہے ہیں، تو اس کے کسی کمال اور خوبی کی وجہ سے کر رہے ہیں نا۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو تعریفیں اسی لیے ہو رہی ہیں نا کہ سارے کمال اور ساری خوبیاں اسی کے لیے۔ اس پر آ کر امام بخاری نے اپنی شرح آفاق کتاب کو ختم کیا ہے۔ جو ہماری بیٹیاں
پڑھ رہی ہیں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، میں ان سے صرف ایک بات کہوں گا۔ ایک تو ہماری دعا ہوگی کہ وہ جو عالمہ بن رہی ہیں آخری سال میں، اللہ تعالیٰ انہیں آگے پڑھانے کی توفیق دے، وہ اس علم کو پھیلائیں، جہاں جائیں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، جہاں بھی وہ پہنچے، جہاں بھی جائیں تو وہ پڑھائیں اس محلے میں بچیوں کو، جس محلے میں جائیں شادی ان کی ہو جائے گی، کسی دوسرے شہر میں چلی جائیں گی تو وہ اس محلے کے بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، اور یہ نہ کہیں کہ ہم چونکہ عالم ہیں اور میں نورانی کہتا پڑھاواں، یہ نہیں سوچنا۔ میں عالمہ ہوں، میں تو حدیث پڑھاؤں گی، میں عالمہ ہوں، میں تو فقہ کی کتاب پڑھاؤں گی، میں تو عالمہ ہوں، میں تو قرآن پڑھاؤں گی، یہ کبھی نہیں سوچنا۔ خدا گواہ نیت اگر درست ہو، علم پڑھانے کی ہو، تو جتنا ثواب بخاری کے پڑھانے کا ہے اتنا ہی ثواب نورانی قاعدے کے پڑھانے کا۔ اس میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی۔ تعلیم دینی ہے، چاہے وہاں نورانی قاعدے پڑھنے والی بچیاں آئیں آپ کے پاس، لیکن اس درس کو آپ نے شروع کرنا ہے، جاری کرنا ہے آپ نے اس درس کو۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ بھی میری بات کی تائید کریں، بچیاں اس بات کو پلے باندھیں گی۔ کالج اور سکول میں پڑھنے والی بچیاں اور دینی مدارس میں پڑھنے والی بچیوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر تیرا لباس بھی انہی جیسا ہو، تیری گفتگو بھی انہی جیسی ہو، تیرے عمل بھی انہی جیسے ہوں، تو پھر ان میں اور تجھ میں کیا فرق ہوا؟ قرآن نے، حدیث نے، فقہ نے، دین نے تجھ پر کیا رنگ چڑھایا ہے؟ اگر تیرے درمیان ایک عام عورت کے درمیان فرق نہ ہو، ایک عام عورت بھی پردہ نہ کرے اور تو بھی پردہ نہ کرے، ایک عام عورت بھی چادر نہ لے اور تو بھی چادر نہ لے، ایک عام لڑکی کو پتہ نہ ہو کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے اور چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے، تو بھی اپنی ماں کی نافرمان ہو، اور کالج و سکول میں پڑھنے والی ایک بچی یا جاہل بچی جو نہیں پڑھی ہوئی وہ بھی اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو، تو پھر تجھ میں اور ان میں کیا فرق ہوا ہے؟ اس دین نے تجھ پہ کیا رنگ چڑھایا ہے؟ تیرا وطیرہ میری بیٹی ہو جو پڑھ رہی ہو، پڑھ چکی ہو، یہاں کچھ ایسی ہماری بیٹیاں بہنیں بھی آئی ہوں گی جو پڑھ چکی ہیں، عالمہ ہیں، کئی سالوں سے وہ عالمہ ہیں، آگے پڑھا رہی ہوں گی۔ آپ کی گفتگو کرنے کا انداز، آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ تعریف کریں، ورنہ اگر آپ کے اخلاق اور آپ کی گفتار اور آپ کا کوئی عمل اخلاق سے گرا ہوا ہوگا نا تو دین بدنام ہو جائے گا۔ میری بیٹیوں، دین بدنام ہو جائے گا۔ آپ کی پھوپھیاں، خالائیں، محلے کی عورتیں آپ کو دیکھ کے کہیں گی اے ویکھو جی دین پڑھنا لیاں جی۔ آپ کی کوئی حرکت اگر نازیبا ہوگی نا تو عورتیں کہیں گی یہ دین پڑھی ہوئی ہے جی۔ تو اگر میری وجہ سے دین بدنام ہو جائے تو میری زندگی پہ لعنت ہے، میری وجہ سے دین بدنام ہو۔ تو جتنی ہماری بیٹی آپ پر نظر ہوتی ہے، لوگوں کی آپ پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، دیندار طبقے پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ ہمارے خوشاب میں ایک عالم ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، فاضل دیوبند ہوئے ہیں، حضرت مولانا بشیر احمد رحمت اللہ، ان کے بڑے اچھے اچھے مقولے ہیں، تجزیے ہیں ان کے اچھے اچھے۔ ایک تجزیہ ان کا یہ ہے، ساری دنیا کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، اللہ لے گا، مولوی کا حساب کتاب
اسی دنیا میں ہوتا ہے، لوگ لیتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے، اس کی گفتگو کیسی ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں. تو ہم پر نظر ہوتی ہے لوگوں کی، اور ہماری وجہ سے اگر دین بدنام ہو جائے نا تو پھر ہماری زندگی پہ لعنت ہے. تو آپ کا کوئی فعل اور عمل، کوئی اخلاق، کوئی گفتار، کوئی بات، کوئی گفتگو، بڑوں کے ساتھ آپ نے کبھی بدتمیزی کر دی، اپنی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بڑی عورت کے ساتھ، چھوٹوں پر زیادتی کر دی، کسی کا پنجہ مروڑ دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی نکال دی، تو یہ آپ کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. آپ میں اور ایک عام لڑکی میں لوگوں کو واضح فرق نظر آنا چاہیے. ان کو فرق نظر آنا چاہیے کہ یہ دین پڑی ہوئی ہے، دین کا اثر ہے اس پر. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا امان اللہ صاحب بھی تشریف لائے، دعا وہی فرمائیں گے، ان کو نہیں آپ دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم